بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو غزوہ خندق کا بقیہ حصہ بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیجیے، جزاک اللہ۔ بنو قریظہ کی غداری اور غزوے پر اس کا اثر۔ جیسا کہ گزر چکا ہے کہ بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں بندھے ہوئے تھے، لیکن اس غزوے کے دوران بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس آ کر بڑے ڈھنگ سے عہد شکنی پر آمادہ کیا۔ چنانچہ قدرے پس و پیش کے بعد کعب نے عہد توڑ دیا اور قریش اور مشرکین کے ساتھ ہو گیا۔ بنو قریظہ مدینے کے جنوب میں تھے، جبکہ مسلمانوں کا مورچہ شمال میں تھا، لہٰذا بنو قریظہ اور مسلمان عورتوں اور بچوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ تھی اور انہیں سخت خطرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے مسلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 آدمی دے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھیجا، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید چند انصار صحابہ کے ساتھ اس خبر کی تحقیق کے لیے روانہ کیا۔ یہ لوگ گئے تو یہود کو انتہائی خباثت پر آمادہ پایا۔ انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکیں، دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی۔ کہنے لگے، اللہ کا رسول کون؟ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا، ازل و قارا، یعنی جس طرح ازل اور قارا نے اصحاب رجیع کے ساتھ بدعہدی کی تھی، اسی طرح یہود بھی بدعہدی پر تلے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو صورتحال سمجھ میں آ گئی اور ان پر سخت خوف طاری ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ اسی موقع پر نفاق نے بھی سر نکالا۔ چنانچہ بعض منافقین نے کہا، محمد تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم کیسر و کسریٰ کے خزانے کھائیں گے، اور یہاں یہ حالت ہے کہ قضائے حاجت کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں۔ بعض اور منافقین نے کہا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہیں، نعوذ باللہ۔ ایک اور گروہ نے کہا، اے اہل یثرب، تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا واپس چلو۔ اور ایک فریق نے بھاگنا چاہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے یہ ہیلا کیا کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، ان کا کوئی نگران نہیں، حالانکہ وہ خالی نہ تھے۔ بہرحال جب بنو قریظہ کی غداری کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ کو رنج و قلق ہوا۔ آپ نے اپنا چہرہ اور سر کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور مسلمانوں کو فتح و نصرت کی خوشخبری دی۔ پھر آپ نے چاہا کہ عینیہ بن حصن کے پاس پیغام بھیج کر مدینے کے ایک تہائی پھل پر مصالحت کر لے اور وہ بنو غطفان کو لے کر واپس چلا جائے، لیکن انصار کے دونوں سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منظور نہ کیا اور کہا، جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک پر تھے تب تو یہ لوگ ایک دانے کی بھی طمع نہیں کر سکتے تھے، تو بھلا اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے اور آپ کے ذریعے عزت بخشی ہے، ہم انہیں اپنا مال دیں گے، واللہ ہم انہیں صرف تلواریں دیں گے۔ اس پر آپ نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا۔ احزاب میں پھوٹ اور غزوے کا خاتمہ۔ اللہ کے کام بھی نرالے ہیں۔ ابھی حالات اسی سنگین مرحلے سے گزر رہے تھے کہ نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ ان کا تعلق قبیلہ غطفان سے تھا اور وہ قریش اور یہود کے دوست تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میری قوم کو میرے اسلام کا علم نہیں، لہٰذا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فقط ایک آدمی ہو، اس لیے کر ہی کیا سکتے ہو، البتہ جس قدر ممکن ہو ان میں پھوٹ ڈالو، کیونکہ جنگ تو چال بازی کا نام ہے۔ اس پر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے ہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا تو اعزاز و اکرام کیا۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق خاطر ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں، اسے میری طرف سے چھپائے رکھیں گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بنو قنیقہ اور بنو نذیر پر جو گزر چکی ہے اسے آپ جانتے ہی ہیں۔ اب آپ لوگوں نے قریش اور غطفان کے ساتھ دیا ہے، مگر ان کا معاملہ آپ جیسا نہیں ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کے بال بچے ہیں، عورتیں ہیں اور مال و دولت ہے۔ آپ لوگ یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے، جبکہ ان کا علاقہ مال و دولت، عورتیں اور بال بچے دور دراز ہے۔
انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے ورنہ اپنے علاقے کی راہ لیں گے اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے اور وہ جس طرح چاہیں گے انتقام لیں گے۔ یہ سن کر وہ چونک پڑے، بولے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ حضرت نعیم نے کہا جب تک وہ اپنے آدمی یرغمال کے طور پر نہ دیں ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہونا۔ انہوں نے کہا آپ نے بہت درست رائے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کا رخ کیا اور ان کے سرداروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت خیر خواہی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت نعیم نے کہا تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اسے میری جانب سے چھپائے رکھے۔ انہوں نے کہا ہم ایسا ہی کریں گے۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بات یہ ہے کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد شکنی کی ہے اس پر وہ نادم ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ آپ لوگ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، لہٰذا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراسلت کی ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ یرغمالی لے کر ان کے حوالے کر دیں، پھر آپ لوگوں کے خلاف ان سے اپنا معاملہ استوار کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ لوگ چوکنا رہیں اور اگر وہ آپ سے یرغمالی طلب کریں تو ہرگز نہ دیں۔ اس کے بعد غطفان کے پاس بھی جا کر یہی بات دہرائی اور ان کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ اس باحکمت تدبیر سے دلوں میں شعبات پیدا ہو گئے اور پھوٹ پڑ گئی۔ چنانچہ ابو سفیان نے بنو قریظہ کے پاس ایک وفد بھیجا کہ کل جنگ کی جائے۔ بنو قریظہ نے کہا ایک تو کل ہفتے کا دن ہے اور ہم پر جو عذاب آیا ہے اس روز شریعت کے حکم سے تجاوز کرنے کے سبب آیا، دوسرے آپ جب تک ہمیں کچھ یرغمالی نہ دیں ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت نہ کریں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے اپنے علاقوں کی راہ لیں۔ اس پر قریش اور غطفان نے کہا کہ واللہ نعیم نے سچ کہا تھا، اور قریش نے یہود کو کہلوار بھیجا کہ ہم آپ کو کوئی یرغمال نہ دیں گے، آپ لوگ جنگ کے لیے نکل پڑیں۔ اس پر یہود نے کہا کہ واللہ نعیم نے سچ کہا تھا۔ اس طرح فریقین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ اس دوران مسلمان یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے معصوم کر دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے عزوجل سے دعا فرمائی اے اللہ، اے کتاب قرآن اتارنے والے، اے جلد حساب لینے والے، انہیں شکست دے دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور مشرکین پر تند ہواؤں اور فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے ان کو ہلا ڈالا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کی ہانڈیاں الٹ دی، ان کے خیمے اکھیڑ دیے اور کڑکڑاتی سردی نے الگ مار ماری اور ان کی کوئی چیز اپنی جگہ نہ رہ سکی۔ چنانچہ انہوں نے کوچ کی تیاری شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ کفار کے محاذ کے اندر تک گئے اور واپس آئے۔ انہیں قطعاً سردی نہ لگی بلکہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ گرم پانی کے حمام میں ہیں۔ انہوں نے واپس آ کر دشمن قوم کی واپسی کی اطلاع دی اور سو گئے۔ صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار کی طرف کا میدان جنگ صاف ہے۔ اللہ نے کفار کو کسی خیر کے بغیر غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا تھا اور ان سے جنگ کے لیے تنہا ہی کافی ہوا تھا، اور اللہ قوی و عزیز ہے۔ اس غزوے کی ابتدا شوال 5 ہجری میں اور انتہا 1 مہینے بعد ذی قعدہ میں ہوئی۔ یہ مدینے پر ضرب لگانے اور اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی سب سے بڑی کوشش تھی، لیکن اللہ نے انہیں نامراد کیا اور ان کی سازش ناکام بنا دی، اور ان طاقتوں کے مجموعی طور پر ناکام ہونے کے معنی یہ تھے کہ اب چھوٹے چھوٹے متفرق گروہ مدینہ کا رخ کرنے کی ہمت بدرجہ اولیٰ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔